السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سال میں ایک بار تو لازمی ہے غسل کرنا۔ غسل ساری ناپاکی کو دور کرتا ہے۔ غسل فرض کب ہو جاتا ہے؟ جمع، احتلام، حیض اور نفاس کے بعد غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ استحاضہ کی مریضہ خاتون کو حسب عادات ایام حیض شمار کر کے غسل کرنا چاہیے۔ غسل کرتے وقت پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ غسل جنابت میں پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے۔ غسل جنابت میں اگر عورت گندے ہوئے بالوں کو نہ کھولے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ غسل کا اکثر مقصد پانی کا بالوں کی جڑوں تک پہنچنا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے صرف منہ ہاتھ دھونا کافی نہیں بلکہ وضو کا ایک مسنون طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے اور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی، اسی طرح خاص موقع پر بھی جب غسل کیا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے، جس کا ابھی آپ کو میں بتاؤں گی۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان کی عمر کے مطابق متعلقہ مسائل سے آگاہ کریں، اور ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ متعلقہ مسائل کے متعلق مکمل مسنون طریقوں سے آگاہی حاصل کریں۔ بدقسمتی سے ہمیں جن باتوں میں شرم نہیں رکھنی چاہیے ان میں تو ہم شرم آتی ہے، اور جن میں شرم آنی چاہیے وہاں ہم شرم کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آخری بات کہ کوشش کریں کہ یہ بات ہر مسلمان تک پہنچ جائے۔ مسلم کی حدیث کے مطابق جو بھی اس پر عمل کرے گا اس ثواب کی ایک کاپی آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گی، اور اس کے ثواب میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور آگے سے وہ جتنے بھی لوگوں کو بتائے گا تو وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا اس کے لیے، اور اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ طریقہ کیا ہے؟ غسل کا مسنون طریقہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، 3 کپ پانی سر پر ڈالتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں کو دھوتے۔ جنابت سے بدن غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ غسل کا طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیں، پھر استنجا کریں اور بدن سے حقیقی نجاست دھو ڈالیں، پھر مکمل وضو کریں، پھر تمام بدن کو تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملیں، پھر پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام بدن پر پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اگر جگہ خشک رہی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوئے۔ غسل میں 5 سنتیں ہیں: دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، پہلے وضو کر لینا، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ غسل کرنا کس وقت واجب ہو جاتا ہے؟ جب منی خارج ہو، چاہے جماع کے بغیر نکلے۔ اس بارے میں فقہاء کرام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں مرد یا عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ایسے ہی منی بیداری میں خارج ہو یا نیند میں، اس کے درمیان میں بھی کوئی فرق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سے پانی غسل ہے۔ پانی سے غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب اچھل کر پانی یعنی منی خارج ہو۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ یہ گندگی ہے۔ حیض کی حالت میں خواتین سے علیحدہ رہیں اور ان کے پاک صاف ہونے تک ان کے قریب بھی نہ جائیں، بس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے آئیں جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرد کے بارے میں دریافت کیا جو تری پائے احتلام یاد نہ ہو۔ فرمایا غسل کرے، اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جسے خواب کا یقین ہے، تری نہیں پاتا۔ فرمایا اس پہ غسل نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اگر اس کی عورت اس کو دیکھے تو اس پہ غسل ہے؟ فرمایا ہاں، اس پہ پھر غسل ہے، کیونکہ عورتیں مردوں کی مثل ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنبی ہوتے پھر کچھ کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو کر لیتے، جس طرح کے لیے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہے، اس لیے ہر بال دھو اور بدن کو صاف ستھرا رکھو۔ یعنی اگر ایک بال بھی پانی پہنچنے سے رہ گیا تو اس کی جنابت باقی رہے گی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کسی حدیث میں غسل جنابت کا وضو کرتے وقت سر کے مسح کا ذکر نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا ہے۔ اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے جنابت کے وضو میں سر کے مسح کو ترک کرنا۔ جب آپ غسل کر رہے ہیں تب آپ سر کا مسح نہ کریں، 3 چلو بھر پانی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے وہ بہا لیں، کافی ہے۔ یہ جتنی بھی میں نے آپ سے احادیث بیان کی ہیں یہ ہمارے نبی کی زندگی پر منحصر ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا غسل جو ہے درست کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم غسل کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر کر دیں تاکہ صدقہ جاریہ ہو اور دوسرے بھی اپنی غلطی کو ٹھیک کر سکیں اگر ان کے غسل میں کوئی غلطی باقی رہ گئی ہے تو۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور اللہ کے ہاں بہت بڑا نیکی کا کام ہے یہ، اس لیے کچھ بھی اگر آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آگے بھی دوسروں سے شیئر کریں، ان کے بھی علم میں اضافہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔